اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ گئے، گھٹنوں پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی شبیر نے۔ علی بھی سامنے بیٹھ گئے، فرمایا حسین تیری ماں کی وصیت تھی میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے۔ شبیر مٹی پہ کیوں بیٹھے، آنکھیں کیوں بند کی؟ حسین آواز دے کے کہتا ہے بس بابا تھوڑی دیر ٹھہر جائے، میں آنکھیں بھی کھولوں گا، میں سر بھی اٹھا لوں گا۔ حسین بند کیوں کی؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا آنکھیں بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ سیدہ سلامت رکھے مخدومہ اپنی وصیت میں فرمایا تھا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، حالانکہ ضرورت نہیں انہیں تلقین، ان کا جنازہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ شریعت زندہ رہے، کفن بھی اس لیے ہوتا ہے کہ شریعت زندہ رہے، تلقین بھی اس لیے کہ شریعت زندہ رہے۔ فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، تھوڑی دیر مصائب کے لیے بیٹھ جائے، میں پڑھ لوں مصائب پھر کر۔ جب فکرہ شہزادی نے مکمل کیا نا، ہر بندے کی ہائے نکل جائے، فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا اور تلقین پڑھتے ہوئے میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ جزاک اللہ مرحبا۔ ہو گئی عبادت، آپ رو پڑے، یہی عبادت ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی میں عرض کرتا، بابا جی فرما رہے ہیں کہ کھل کے بتاؤ کہ وجہ کیا۔ سیدہ کی دائیں پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، خود نہیں ٹوٹی تھی، کسی نے توڑی۔ دایاں بازو بھی ٹوٹا ہوا، یہ تو آپ بزرگ ذاکرین سے بھی مجھ جیسے مبتدیوں سے بھی سن چکے ہیں کہ بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتے تھے۔ سارے نمازی جو ولی اللہ پڑھتے ہو، یہ موتیوں والی دانوں والی تسبیح کے علاوہ کبھی کبھی ہاتھ پہ بھی تسبیح پڑھا کرو، اور ہاتھ پہ تسبیح پڑھ کے جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہا کرو بی بی یہ تیرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ ہے۔ شہزادی یہ کونین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، جو حکم تھا میں نے وہ تعمیل کر دی۔ میں چند وصیتیں اور شہزادی کی پڑھتا ہوں۔ فرمایا یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ آئیں جی آئیں بسم اللہ، آ جائیں آ جائیں۔ یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ ایک وصیت جو بہت کم پڑھی جاتی ہے، فرمایا یا علی جو تابوت اسماء بنت امیس نے بنا کے دکھایا، سرکار دعا کی اس میں مجھے رکھنا۔ تابوت بنوایا، وقت رات کا، اس پہ تابوت، تابوت پہ 7 چادروں کا کفن، جس کا 7 چادروں کا کفن تھا، جنازہ رات کا تھا اور پھر تابوت میں تھی، اسی کی بیٹی بغیر چادر کے، سبحان اللہ مرحبا جزاک اللہ، مالک الملک مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ یا علی اسماء بنت امیس نے جو تابوت بنایا ہے اس میں مجھے رکھنا۔ یا علی فلاں 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 میرے جنازے میں نہ ہے، جو بندہ ابھی تک آدمی صاحب ہائے نہیں کر سکا نا، میں اسے فکرہ بھیج رہا ہوں، شہزادی آنسو عطا کریں گی۔ فرمایا یا علی میری قبر پہ پہرا دینا۔ یا علی میری قبر پہ پہرا دینا۔ عجیب وصیت کی شہزادی۔
اب جو یہاں پہ غیر سید بیٹھے ہو ان کی عظمت کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں جی میں عرض کرتا ہوں حکیم صاحب تعمیل حکم کروں گا جو غیر سید بیٹھے ہو تمہاری فضیلت کا فکرہ کرو شہزادی نے فرمایا یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا آئے یہ عجیب وصیت ہے یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا میرے مولا نے پوچھا شہزادی کچھ لوگوں کا منع کر دیا یہ عمار کا تخصیص کے ساتھ کیوں حکم ہے کیوں وصیت ہے فرمایا یا علی مجھے حسن نے بتایا کہ جہاں مدینے میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا عمار وہاں جا کے کہتا ہے بطول سچی ہے سیدہ سلامت رکھے میں اپنی طرف سے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سمجھنا اس فکرے کو یہ سمجھ لو بابا علی رضا شاہ جی اب پرانے ذاکر ہیں آپ کا سایہ سلامت رکھے مالک اس پہ میں آپ سے دعا چاہوں گا یاد رکھنا شیعو صداقت سیدہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بطول کے جنازے میں شرکت کی ہے اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی فرمایا یا علی حسنین کو میری قبر پہ لانا یا علی حسنین کو میری قبر پہ لانا ایک عجیب وصیت ہے جو سلطان دہلوی صاحب نے لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ شہزادی فرماتی ہیں یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا جب چاند نظر نہ آئے تب میری بیٹیوں کو میری قبر پہ لانا آئے سیدہ نہیں پسند فرماتی تھی کہ چاند کی روشنی میں میری بیٹیاں گھر سے نکلیں بالکل قریب آ گئے ہوں شہزادی فرماتی ہیں یا علی زیادہ وقت مسجد میں گزارنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنا سیدہ کون سا وقت فرمایا بالخصوص مغربین اور تہجد کے درمیان مسجد میں وقت گزارنا سیدہ کیوں فرمایا اس وقت میں میری زینب قرآن پڑھتی ہے سیدہ آپ کو سلامت رکھے مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے بس دو فکریں اور کہنا چاہتا ہوں میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا یہ تو تھوڑے زخم میں نے پڑے تھوڑے زخم پڑے ہیں یہ نازک دل والے مومنین ہوتے ہیں میں بالکل عریاں روایت نہیں پڑھتا ہاں میں اشارے سے گزر جاؤں گا جناب کریم کربلا شہید نینوا مولا حسین 3 جمادی الثانی کے بعد بابا کی انگلی پکڑ کے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی مٹی پہ بیٹھ گئے گھٹنوں پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی شبیر نے علی بھی سامنے بیٹھ گئے فرمایا حسین تیری ماں کی وصیت تھی میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے شبیر مٹی پہ کیوں بیٹھے آنکھیں کیوں بند کی حسین آواز دے کے کہتا ہے بس بابا تھوڑی دیر ٹھہر جائے میں آنکھیں بھی کھولوں گا میں سر بھی اٹھا لوں گا حسین بند کیوں کی شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا آنکھیں بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا سیدہ سلامت رکھے مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا میں بالکل قریب سے گزر گیا شہادت مجھے نہیں پڑھنا ایک فکرہ پہلے کہوں گا ایک فکرہ اس کے بعد اور پھر آپ کو سلام کرتا ہوں بابا جی کو ممبر دیتا ہوں بس میرے محترم سننے والوں ایک وعدہ مجھ سے کر لو مجھ سے نہیں اپنے مولا سے کر لو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ کیا ہے اپنے مالک سے کرو 3 جمادی الثانی آئے گی نا آپ نے جو فرمایا 3 جمادی الثانی جو آئے گی نا وہ شام ہونے کے بعد نا مجلس بابا جی جب آپ کے تمام ہو جائے پھر سونا نہیں ہے پھر اگلی رات جاگنا ہے نماز فجر تک جاگنا ہے کیونکہ وہ رات جاگنا علی کی سنت ہے بتاؤں کیوں کیونکہ پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی
سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی ہے، اور اگر کسی بندے کو اب بھی سمجھ نہیں آئی نا تو میں احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ کنایا کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ جب علی نے 3 جمادی الثانی بطول کو قبر میں اتارا تھا نا، تو قبر میں اتارتے ہوئے علی کا رخ قبر رسول کی طرف پھر گیا اور آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی لگائی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا اس کا ہر ورق پھٹ گیا ہے۔ جو بندہ ابھی نہیں رو سکا اس سے اگلا فکر کہتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا اور یہی سلام کر رہا ہوں۔ بابا حامد شاہ جی، میں نے ابھی خندق پڑھی، بدر، احد، خندق، خیبر، کبھی علی نے کسی سے مدد مانگی مانگی کبھی کسی سے مدد نہیں؟ آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، بتاؤ کبھی کسی سے علی نے مدد مانگی؟ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں 19 رمضان، جب میرے مولا کو ضرب لگی تو گلیم میں کمبل سمجھ لیں اس میں ڈال کے بیٹے جب لے کے چلے نا، آگے سے حسنین نے پکڑا، ایک طرف سے حسین نے، ایک طرف سے حسن نے، پیچھے سے ایک طرف سے محمد حنفیہ نے، ایک طرف سے سرکار عباس نے۔ جب گلی میں آگے نا مسجد سے نکل کے، فرمایا میرے بیٹو مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کرو، میں بیٹیوں کے سامنے سہارے پہ نہیں جانا چاہتا، میں بسم اللہ کروں، وہ جو میرے سہارے پہ کوفہ آئی ہیں نا، میں ان کے سامنے سہارے پہ نہیں جانا چاہتا، میں اپنے پیروں پہ چل کے جاؤں گا۔ وہ علی جو اپنے سر میں ضرب کھانے کے بعد اپنے پیروں پہ چل کے گھر میں گئے ہیں نا، اس علی نے پتہ نہیں کیا دیکھا تھا کہ جب علی نے بطول کو کفن پہنایا نا، تو کفن پہنانے کے بعد علی آواز دے کے کہتے ہیں حسن مجھے سہارا دے۔ پتہ نہیں علی نے کتنے زخم دیکھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔